میں نے کہا کہ ابن تیمیہ اور ابن حزم جیسے وہ لوگ جنہوں نے غدیر کا انکار کیا تھا، انہوں نے بھی عصمت زہرا کا انکار نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن نے بھی مانا کہ سیدہ ہے معصومہ۔ بابا جی تمہید اور حق سیدہ پڑھنے لگا۔ دشمن نے مانا کہ سیدہ ہے معصومہ۔ اگر معصوم کی وضاحت کی جائے تو علمی طور پہ تو بہت لمبی چوڑی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن ایک آسان ترین وضاحت، ایک آسان ترین تعریف جو بچہ بھی کر دے گا، معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ نہ کرتا ہو۔ یہ آسان ترین تعریف ہے میرا ابو صالح صاحب، جو ایک بچے کو بھی اٹھائے تو وہ کر دے گا کہ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ گناہ سرزد نہ ہو، یا اس کو آسان کروں، جو گناہ نہ کرے اور واجب کو ترک نہ کرے۔ جو واجب ترک نہ کرے وہ ہے معصوم۔ جس سے زندگی میں ایک بھی واجب ترک ہو جائے وہ معصوم نہیں رہے گا۔ اور سب نے مانا کہ زہرا معصومہ ہے۔ میں نے آسان ترین تعریف کی کہ آسان ترین تعریف یہ ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو اور واجب ترک نہ ہو۔ اب آؤ تھوڑا سا آگے چلو سیدہ کا حق سمجھنے کے لیے۔ شریعت محمدی میں سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی مسجد میں داخل ہوا ہے اور اس نے سلام کر دیا ہے تو جو آپ قرات کر رہے ہیں اس کو وہیں پہ روکیں، اس کو سلام کا جواب دیں۔ اتنا ضروری ہے سلام کا جواب دینا، کیونکہ سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ جو واجب کو ترک کر دے وہ معصوم نہیں۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ مجمع اتنی ہی بات پہ پھر آگے چلا جائے گا اور مجھے حق سیدہ بیان کرنے کے لیے اگلی سطر نہیں پڑھنی پڑے گی، تو پھر سر اٹھاؤ۔ اگر بات کھل کے ہونی ہے تو پھر بات کھل کے ہو جانی چاہیے۔ جو واجب ترک کر دے وہ معصوم نہیں رہتا۔ اور تیرے بڑے بڑے مولویوں نے لکھ دیا ہے کہ سیدہ ہے معصومہ۔ اگر سیدہ معصومہ ہے تو بخاری میں سے وہ روایت نکال کہ چند بندوں نے آ کے زہرا کو سلام کیا تھا اور سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ اگر زہرا نے سلام کا جواب نہیں دیا اس کا مطلب زہرا نے واجب کو ترک کیا۔ یا زہرا کو معصومہ نہ مار یا ان بندوں کو مسلمان نہ مار۔ بولو آخر تک حیدری۔ اگر تو سیدہ نے، بخاری نے لکھا